اے میری قوم کے لوگو، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے اور زمین میں تم غالب ہو، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کر سکے گا؟ فرعون نے کہا، میں تو تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے، اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک ہے۔ وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، مجھے خوف ہے، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے جتھوں پر آ چکا ہے، جیسا دن قوم نوح، عاد اور ثمود اور ان کے بعد والی قوموں پر آیا تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ بتا دیا گیا کہ یہ کھل کر دین کی تبلیغ کرنے والا ہے، اور یاد رکھیں دین کی تبلیغ کرنے والا یہ بات جانتا ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ریلیجن از اے پرسنل میٹر۔ آپ کو اور مجھے تبلیغ کرنی ہے، آپ کو اور مجھے لوگوں کو حق بتانا ہے، آپ کو اور مجھے لوگوں کو قرآن کی خوبصورتی سے آشنا کرنا ہے، آپ کو اور مجھے لوگوں کا قرآن کا معجزہ ہونا بتانا ہے۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، اور اے میری قوم، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر فریاد اور فغاں کا دن نہ آ جائے جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھرو گے، مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ سچ یہ ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں۔ یہ ڈر رہا ہے نا، بار بار کہہ رہا ہے انی اخافو انی اخافو۔ ڈر انسان کو عمل میں دوڑا دیتا ہے، ڈر انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، ڈر انسان کو سنت کی اہمیت کی حقیقت یاد دلا دیتا ہے۔ اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس بینات لے کر آئے تھے، مگر تم ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہے۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا کہ اب ان کے بعد اللہ کا کوئی رسول ہرگز نہ آئے گا۔ یوسف علیہ السلام کی دعوت اہل فرعون میں عام تھی، اس لیے کہ آپ جانتی ہیں کہ اہل فرعون جو ہیں وہ یوسف علیہ السلام کے بعد ہی آئے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کی تعلیمات ان میں موجود تھی۔ جب تک یوسف علیہ السلام روایات میں آتا ہے زندہ رہے، یہ لوگ ان کی باتوں پر شک کرتے رہے۔ پھر جب یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو رسول مان لیا۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم نیک لوگوں کی تعلیمات، ہم نیک لوگوں کی زندگیاں دیکھتے ہیں اور ہم ان کی بات ماننے سے انکار کرتے رہتے ہیں، ان کے پاس جا کر ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے، ان سے علم حاصل نہیں کرتے، اور جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کے لیے تعریفوں کے پل باندھتے رہتے ہیں، خوب ان کی تعریفیں کرتے ہیں، خوب ان کی برسیاں مناتے ہیں، خوب ان کے ڈیتھ ڈے جو ہیں وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اس طرح اللہ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور شکی ہوتے ہیں اور اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو۔ یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت مبعوث ہے۔ اسی طرح اللہ ہر متکبر اور جبار کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار۔ یاد رکھیں ٹھپا کب لگتا ہے، سٹیمپ کب لگتا ہے؟ جب انسان خود ہدایت کے دروازہ کھٹکھٹانے کے باوجود دروازہ نہیں کھولتا، وہ دروازہ ہی سیل ہو جاتا ہے۔ فرعون نے کہا، اے حامان، ہمارے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں، آسمانوں کے راستوں تک، اور موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھ سکوں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، مجھے تو یہ موسیٰ جھوٹا ہی معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی اور براہ راست سے روک دیا گیا۔ فرعون کی ساری چال بازی اس کی اپنی تباہی کے راستے ہی میں صرف ہوئی۔ وہ شخص جو ایمان لایا تھا بولا، اے میری قوم کے لوگو، اتبعونی، میری بات مانو، اہدیکم سبیل الرشاد، میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں۔ یا قومی، اے قوم، یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، ہمیشہ کے قیام کی جگہ آخرت ہی ہے۔ جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی۔ جو نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ہو وہ مومن، ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دے دیا جائے گا۔ قرآن صرف اور صرف آپ کو اور مجھے کمرے میں بیٹھ کر پڑھتے نہیں رہنا، قرآن مجھے اور آپ کو باہر نکل کر عمل کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن مجھے اور آپ کو اپلائی کرنا ہے، یہ اپلائی کریں گے تو جنت کے باسی بنیں گے، اور اللہ نے یہاں پر اوپن اینڈ چھوڑ دیا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جو نیک عمل کرے گا اللہ اس کے لیے بے حساب رزق دے گا۔
اور نیک عمل کرنے کے لیے علم حاصل کرنا، اور نیک عمل کرنے کے بعد اس کو ہر جگہ اپلائی کرنا، چاہے وہ شادی بیاہ ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، چاہے وہ آپ کے ہاں موت کا موقع ہو، چاہے وہ آپ کے ہاں کسی بھی خوشی کا سیلیبریشن کا موقع ہو، ہر جگہ پر اس کو اپلائی کیا جائے گا تو اللہ بے حساب رزق دے گا۔ اے قوم، آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تو تم لوگوں کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو، تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک ٹھہراؤں جنہیں میں نہیں جانتا۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، حالانکہ میں تمہیں اس زبردست مغفرت کرنے والے خدا کی طرف بلا رہا ہوں۔ نہیں، حق یہ ہے کہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا کہ جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے نہ آخرت میں، یعنی ان کا کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ بظاہر جو دنیا میں بڑے سیٹلڈ نظر آتے ہیں، نہ ان کو اصل میں دنیا میں کوئی حقیقت ملی مقام کے طور پر اور نہ آخرت میں ملے گی، اور ہم سب کو پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، اور حد سے گزرنے والے آگ میں جانے والے ہیں۔ جو اللہ کی نافرمانی میں ایکسٹریم پر چلے گئے، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی میں اپنی حدیں توڑ دیں، حدیں پھلانگ لیں، اللہ بھی ان کو ایکسٹریم پر جا کر جہنم کا عذاب دے گا۔ آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، ان قریب وہ وقت آئے گا جب تم اسے یاد کرو گے، اور اپنا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے۔ کفر کی ٹرمینالوجی اگر کفر کے خلاف استعمال کی جاتی ہے تو لوگ بعض دفعہ آسانی سے سمجھ جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ ریلیٹ کر لیتے ہیں۔ تو اس نے بھی یہاں پر دعوت دی اور اس نے کیا کہا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، پکا ایمان ظاہر کرتا ہے یہ جملہ انسان کا۔ جب انسان، یاد رکھیں، تبلیغ کرنے کھڑا ہوگا اپنے عمل سے، اپنی زبان سے، اپنے کردار سے، تو بیک لیش آئے گا، اور جب بیک لیش آئے تو آپ یہ جملہ اپنے ذہن میں پکا کر لیں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اور آپ کسی بھی کام کو کرتے ہوئے اس جملے کو اپنے ساتھ باندھ کے رکھیں اور اس جملے کی تکرار اپنی زبان سے کریں، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے معاملات کے اندر آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، ہر کام اللہ کے سپرد کر دیں، ہر کام، اٹھنا بیٹھنا، سونا کھانا پینا، شادی بیاہ، موت کا موقع، بیماری، خوشیاں، غم، ہر موقع پر انسان اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے۔ اس نے بھی اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا، اور اس نے حق بیان کرنے میں کسی قسم کی کمی نہ چھوڑی، بلکہ اپنا حق ادا کر گیا۔ آخر کار ان لوگوں نے جو بری سے بری چالیں چلیں، اس مومن کے خلاف چلیں، اللہ نے اس سب سے اس کو بچا لیا۔ یہ فائدہ تھا اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرنے کا، کہ اللہ نے اس کو بیک لیش سے بچا لیا، حق پر تھا۔ اور فرعون کے ساتھی خود بدترین عذاب کے پھیرے میں آ گئے۔ دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے صبح شام وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ اسکالرز کے مطابق یہ آیت جو ہے یہ قبر کا عذاب ظاہر کرتی ہے، اس لیے کہ یہاں آیا ہے کہ دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے وہ صبح شام پیش کیے جاتے ہیں۔ ابھی تو جنت اور دوزخ کے معاملے ہوئے نہیں، ابھی تو روز محشر قائم نہیں ہوئی۔ اسکالرز کے مطابق عالم برزخ کا یہاں پر ذکر ہے کہ قبر کے عذاب کے اندر ان کے اوپر روز جو ہے قبر جو ہے آگ کا گڑھا بن جاتی ہے، اور جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو حکم ہوگا آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کرو۔ دیکھیں دوسری بات آ گئی، قیامت کی گھڑی جب آ جائے گی تو ایک عالم برزخ بتا دیا گیا اور دوسرا قیامت کا بتا دیا گیا۔ جو لوگ عالم برزخ کے بارے میں کنفیوز ہوتے ہیں ان کو آپ سورہ مومن کی یہ آیت بتا سکتی ہیں اور کسی تفسیر سے ان کو پڑھا کر سمجھا بھی سکتے ہیں۔ پھر ذرا خیال کرو اس وقت کا جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے۔ دنیا میں جو لوگ کمزور تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا یہاں تم نارے جہنم کی تکلیف کے کچھ حصے سے ہم کو بچا لو گے؟ وہ بڑے بننے والے جواب دیں گے ہم سب یہاں ایک حال میں ہیں اور اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا۔ پھر یہ دوزخ میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے اہلکاروں سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے عذاب میں بس ایک دن کی کمی کر دے، ایک دن کم کر دے بس۔ وہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول بینات لے کر نہیں آئے تھے؟ رسول بھی تو اس لیے آئے تھے کہ تمہیں عذاب سے دور کر دیں، جہنم سے دور کر دیں، گناہوں سے دور کر دیں۔ وہ کہیں گے ہاں، جہنم کے اہلکار بولیں گے پھر تو تم ہی دعا کرو اور کافروں کی دعا اکارت ہی جانے والی ہے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔
اس کے اوپر بھی ان کے اوپر عذاب آ جائے گا، اس سوچ کے ساتھ بھی کہ ہم دعا مانگیں گے بھی تو بھی قبول نہیں ہوگی۔ یہ ہمارا حال ہو گیا اب۔ یقین جانو کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازماً کرتے ہیں، اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے، جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی اور ان پر لعنت پڑے گی اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا۔ آخر دیکھ لو کہ موسیٰ کی ہم نے رہنمائی کی اور بنی اسرائیل کو اس کی کتاب کا وارث بنا دیا جو عقل و دانش رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ فَاصْبِرْ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ برحق ہے، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اپنے قصور کی معافی چاہیے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور بالعشی والابکار، اور صبح شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہیے۔ حقیقت یہ ہے جو لوگ کسی سند اور حجت کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہے اللہ کی آیات میں جھگڑ رہے ہیں، ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے اور وہ اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں ہیں جس کا وہ گھمنڈ رکھتے ہیں۔ بس اللہ کی پناہ مانگ لو، اور وہ سب کچھ سنتا اور سب کچھ دیکھتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسان کو پیدا کرنے کی بنسبت یقیناً زیادہ بڑا کام ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور بینا یکساں ہو جائے اور ایماندار اور صالح اور بدکار برابر ٹھہریں، مگر تم لوگ کم ہی سمجھتے ہو۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، مگر اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ لا ریبہ، کوئی شک ہے ہی نہیں، ایبسلیوٹ نگیشن آ گئی کہ اللہ تو قیامت کو قائم کر کے رہے گا، چاہے تم اس کے بارے میں کسی بھی طرح کے خیالات اور اپنے بارے میں اپنی من پسند تھیوریز بنا لو، اللہ کو تو قیامت لا کر ہی لانی ہے۔ تمہارا رب کہتا ہے ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ عبادت کا مراد یہاں پر اسکالر کا مطلب ہے عبادت، یہاں دعا کو کہا جا رہا ہے۔ دعا مانگنا، دعا مانگنے سے انسان جب اللہ سے دعا مانگتا ہے تو انسان شرک سے بچ جاتا ہے، اور دعا مانگنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی امیدیں اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے دعا مانگنے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کب سے دعا مانگ رہی ہوں اللہ قبول ہی نہیں کرتا، میں تو دعا مانگ مانگ کر تھک گئی، اللہ سنتا ہی نہیں۔ تو دعا مانگ کر انسان کو امید کا دامن تھام لینا چاہیے، امید کے ساتھ اللہ کی طرف رہنا چاہیے۔ حدیث کا مفہوم آتا ہے آپ نے فرمایا اللہ کی نگاہ میں دعا سے بڑھ کر بکت والی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو دعا مانگنے کی شدید ترغیب ہے کہ انسان اپنی حاجت کو پرسونیفائڈ کر دے، اپنی حاجات کو پرسونیفائڈ کر کے اس کے اپنے سامنے لے آئے اور اللہ سے دعا مانگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو اصل عبادت ہے۔ آپ نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا ہی اصل میں عبادت کا اصل ایسنس ہے، عبادت کی اصل روح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلمان فارسی سے حدیث موجود ہے جس کا مفہوم آتا ہے قضا کو یعنی موت کو دعا کے سوا جو ہے اور کوئی چیز نہیں ٹال سکتی۔ تو دعا کا خاص اہتمام کریں۔ رمضان کا جاتا ہوا مہینہ ہے، آخری عشرہ ہے، طاق راتیں ہیں، آپ کے اور میرے آخری روزے چل رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ساتھ خیریت اور ایمان کے ساتھ اگلا رمضان نصیب فرمائے، لیکن اس رمضان سے ایسے نکلیں کہ اپنے پچھلے گناہوں کو ساری معافی مانگ کر اللہ سے اور پھر نکلیں۔ اللہ سے مانگنے کا سلیقہ آپ اور میں سیکھ لیں اور خوب دعائیں مانگیں۔ حدیث سے بہت سے اوقات ثابت ہوتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا قبول کرتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہماری دعا قبول ہو تو احادیث سے ان مواقعوں کو یاد رکھیں جن مواقع کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر آج جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن کے اندر ایک استجاب الساعہ آتی ہے، ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ اس گھڑی میں جواب دیتے ہیں دعاؤں کا اور دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جمعے کے دن آپ دعائیں کریں۔ اسی طرح افطار سے پہلے کا وقت جو روزے دار کا ہوتا ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ شب قدر کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو شب قدر کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ بارش برستے وقت اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ فرض نماز کے بعد اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ اذان اور اقامت کے درمیان اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ بیمار کی دعا قبول کی جاتی ہے، والد کی دعا اپنے اولاد کے حق میں قبول کی جاتی ہے، اور مسافر کی دعا قبول کی جاتی ہے۔
تو اتنے مواقع ہیں آپ کی اور میرے لیے. آپ جب اپنے گھر سے نکل کر یہاں کے لیے آتی ہیں تو ہم بھی تو سب مسافر ہی ہوتے ہیں. یہ بھی تو سفر ہے, اس کو بھی تو سفر کہتے ہیں. آپ ویکیشنز پر جاتی ہیں اور ویکیشنز پر ہمیں پتہ ہے کہ ہماری نمازوں کا کیا حال ہوتا ہے. تو ہم کیا کریں کہ ہم اپنی ویکیشنز میں جس میں ہم سفر پر ہیں, سفر صرف یہ نہیں جتنی دیر آپ جہاز کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں, سفر اس وقت تک آپ کا ہے جب تک کہ آپ اپنے گھر واپس نہیں پلٹ آتی, آپ سفر کی حالت میں رہتے ہیں. آپ ویکیشنز پر ہیں, آپ جو بھی انجوائے کر رہی ہیں ویکیشنز کے اندر, آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دعائیں مانگیں. ہمیں پتہ ہے ہماری نمازوں کی کوالٹی خراب ہو جاتی ہے, تو کم سے کم ہم دعائیں مانگ کر اللہ کے ساتھ اپنا سہارا جو ہے وہ تھامے رہیں. اور آپ یہاں آتی ہیں, آپ دعائیں مانگتی رہیے. جب انسان گھر سے نکل کر جاتا ہے, آپ اسکول جاتی ہیں اپنے بچوں کو لینے کے لیے, آپ کے بچے اسکول جاتے ہیں, یہ سب سفر میں ہوتے ہیں, سب مسافر ہیں. آپ اپنے گھر کے عیش و آرام سے نکلیں اور آپ جو بھی کرنے نکلیں, اور جب تک آپ واپس نہیں آ گئی آپ حالت سفر میں تھیں, چاہے آپ کتنی ہی کمفرٹیبل جگہ پر کیوں نہ گئی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے جو مجھے اور آپ کو مواقع بتا دیے ہیں, آپ اور میں ضرور ان مواقعوں سے دعائیں مانگیں, دعاؤں کی کتابیں خریدیں, مسنون دعائیں, قرآنی دعائیں یاد کریں. اس کا بھی انشاءاللہ آپ کو بہت اجر ملے گا. جو مسنون دعاؤں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع الفاظ ہیں وہ اتنے زیادہ کنسائز ہیں کہ آپ اور میں تو الفاظ ہی ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں اور ہمیں دعا مانگنے کا موقع ہی نہیں ملتا. کبھی کبھی ہم ہاتھ اٹھا کر بس بیٹھے رہتے ہیں, ہونٹ بھی نہیں ہلاتے, اتنے لتھارجک ہو رہے ہوتے ہیں, سمجھ نہیں آ رہے ہوتے کیا مانگے, پر دل میں اتنے جذبات ہوتے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہا ہوتا پہلے کون سا مانگو. اب اس کے بعد یہی سوچتے رہتے ہیں کہ کون سا مانگو, پتہ چلا دماغ ہی تھک جاتا ہے. پھر کہتے ہیں اچھا اللہ تعالیٰ آپ کو سب پتہ ہے نا, پلیز سب قبول کر لیں, فارغ ہو جاتے ہیں. تو جب کبھی ایسی حالت آئے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ دعا مانگنا چاہ رہی ہیں لیکن آپ کا دل جو ہے وہ آپ کے دماغ کے ساتھ دعا مانگنے کے لیے سنکرنائز نہیں ہو رہا, بہترین طریقہ آپ کوئی دعاؤں کی کتاب اپنے ہاتھ میں پکڑ لیجئے اور آپ پرانی دعائیں اور مسنون دعائیں مانگنا شروع کر دیجئے. آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کو خود بخود اس سے شرح صدر ہوگا اور آپ دعا مانگنے کے اندر انوالو ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے. اور بہت سی کتابیں مل جاتی ہیں, ایک کتاب آپ کے بیگ میں ہونی چاہیے جب بھی آپ گھر سے نکلیں, چاہے آپ گروسری کرنے نکل رہی ہیں, چاہے آپ بچوں کو اسکول سے لینے جا رہی ہیں, چاہے آپ کسی پارٹی میں جا رہی ہیں, ایک کتاب دعاؤں کی چھوٹی سی آپ کے ہینڈ بیگ میں ہونی چاہیے. کبھی آپ ٹریفک میں سٹک ہو جائیں تو آپ اس میں پڑھنا شروع کر دیں. اب تو موبائل فونز کے اندر بھی ایپس آ گئے جس میں دعائیں ہوتی ہیں, تو آپ بڑے آرام سے اپنے موبائل فون سے بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن بہرحال موبائل فونز ہر جگہ پر, ایسی جگہ پر کبھی ٹریفک سٹک ہوتا ہے کہ آپ کمفرٹیبل نہیں ہو رہے ہوتے موبائل فون نکال کر پڑھتے ہوئے, کہ کوئی پتہ چلا سنیچ کرنے ہی آ گیا, دعا پڑھتے پڑھتے پتہ چلا کہ ایک اور آزمائش آ گئی. تو دعاؤں کی کتاب ہاتھ میں رکھیں, اس سے اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اور ایک دعاؤں کی کتاب اپنی نماز کی جگہ پر رکھیے, جس جگہ آپ نماز پڑھتی ہیں ایک دعاؤں کی کتاب اسی آس پاس کہیں ٹیبل پر, کہیں سائڈ ٹیبل پر, کسی کیبنٹ پر آپ کی ہونی چاہیے تاکہ ہینڈی رہے. ادھر آپ نے نماز پڑھی, ادھر آپ دعا مانگنا شروع کر دیں. اس لیے سورہ مومن کے اندر کہا جاتا ہے کہ اس میں توحید فی دعا سکھائی گئی ہے بندے کو. اور انسان جب دعا مانگے تو اسکالرز کہتے ہیں کہ اس دعا کا اثر اس کے جسم پر نظر آنا چاہیے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے, جب تم دعا مانگو تو رو, اپنے گناہوں پر رو, اللہ سے جنت مانگتے ہوئے رو, اللہ سے جہنم کا جو تمہیں عذاب تمہیں سوچو اس کو سوچ کے رو. اور جو انسان جب روتا ہے جہنم کے خوف سے روتا ہے اور جو اس کے چہرے سے آنسو گرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس چہرے کو کبھی جہنم کی آگ میں نہیں جلائے گا. تو روئیں. اور اگر کبھی رونا نہ آئے تو اللہ کے رسول نے کہا رونے والی شکل ہی بنا لیں. نہیں رونا آتا, اکثر رونا نہیں آتا, اور اس بات پر بھی اتنا غصہ آتا ہے کہ آنکھیں بالکل خشک ہو جاتی ہیں. آپ رونا بھی چاہتے ہیں تو آپ کو رونا نہیں آتا, تو ایسے میں کیا کریں, رونے والی شکل بنا لیں. جب آپ رونے والی شکل بنائیں گی تو آپ کے جسم کے اوپر وہ اثرات نظر آئیں گے, ایک خاص کیفیت طاری ہوگی. تو ہو سکتا ہے ہمیں سچ مچ رونا ہی آ جائے. ویسے ہمیں جلدی رونا آ جاتا ہے نظریں دیکھ کے لوگوں کی. اس نے مجھے بہت بری نظر سے دیکھا اور سارا دن روئے جا رہے ہیں اور آنسو ٹپکائے جا رہے ہیں, اور اماں پوچھ رہی بیٹا کیا ہوا, کچھ نہیں ہوا, بس نہیں پوچھیں, اور روئے جا رہے ہیں اور روئے جا رہے ہیں اور روئے جا رہے ہیں. اماں پوچھ رہی بیٹا بتا دو کیا ہوا, کچھ نہیں ہوا, میں خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گی, اور رو رو کے ہلکان بھی ہو رہے ہیں. کوئی ذرا سی جو ہے ایسی نظر سے دیکھ لے کہ آپ حجاب پہن کر گئیں پہلی مرتبہ, یا آپ نقاب لگا کر گئیں پہلی مرتبہ, اور آپ کی فرینڈز نے آپ کو ایسا گھور کے دیکھا کہ آپ کو تو لگا کہ آپ کے تن بدن کے اندر بجلیاں دوڑ گئیں. اور اس کے بعد پھر جو آپ گھر آ کر روئی ہیں, پتہ نہیں میں کیا لگ رہی تھی, پتہ نہیں میرا مذاق اڑا رہے تھے, پتہ نہیں میرے پیچھے کیا باتیں کر رہے ہوں گے. ہمیں ان باتوں پر رونا آتا ہے, رب کا کلام سن کر رونا نہیں آتا, قرآن سن کر رونا نہیں آتا, قرآن تلاوت کیا جاتا ہے ہمیں رونا نہیں آتا,
قرآن ہمارے سامنے آیات کی شکل میں کھل رہا ہوتا ہے، ہمیں رونا نہیں آتا، دعائیں مانگتے ہوئے ہمیں رونا نہیں آتا. تو بہت زیادہ اپنے ایمان کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن کیا. حقیقت یہ ہے اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. ذالکم اللہ ربکم، وہی اللہ جس نے تمہارے لیے یہ کچھ کیا ہے، تمہارا رب ہے، ہر چیز کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر تم کدھر بہکائے جا رہے ہو؟ سمجھ نہیں آتی ہے، سنتے نہیں ہو، انٹلیکٹ استعمال نہیں کرتے ہو، اپنے گرے میٹر سے اپنی عقلوں کو نہیں جگاتے ہو. اسی طرح وہ لوگ بہکائے جاتے رہے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا اور اوپر آسمان کا گنبد بنا دیا. وصورکم فاحسن صورکم، جس نے تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی عمدہ صورت بنائی. تو کبھی کسی کی شکل کو دیکھ کر یہ مت کہیں اس کی شکل کتنی پیاری اور میری شکل اتنی بیکار. نہ یہ کہیں، نہ کسی کی شکل پر کمنٹ کریں، نہ اپنی شکلوں پر کمنٹ کریں. جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ کی آنکھیں آپ کے لیے بہترین ہیں، آپ کی ناک آپ کے لیے بہترین ہے، آپ کے بال آپ کے لیے بہترین ہے، آپ کی آئی بروز آپ کے لیے بہترین ہیں. اللہ نے کہا ہے وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اللہ نے تمہاری صورت بنائی ہے اور بہت ہی پیاری بنائی ہے. ہم کہتے ہیں ہم آئی بروز بنانا چھوڑ دیں گے تو ہماری شکلیں اتنی بری لگیں گی. نہیں لگیں گی، چھوڑیں تو اللہ کی خاطر، دیکھیں تو کر کے، ہمت تو پکڑیں، ارادہ تو کریں. اللہ کہہ رہا ہے کس نے بنائی ہیں آپ کی آئی بروز؟ بتائیں. آپ کی امی نے؟ آپ کی ساس نے؟ آپ کی نند نے؟ آپ کی نند نے آپ کے آئی بروز بنائی ہوتی تو کیسی بنائی ہوتی سوچیں. آپ کی نندوں نے نہیں بنائی، آپ کی جٹھانی دیورانیوں نے نہیں بنائی، اللہ نے بنائی ہے. اور اللہ نے آپ کے لیے بہت اچھی بنائی ہے، آپ پر سوٹ کرتی ہیں. اور اب تو سائنس بھی اس بات کو پروف کر رہی ہے، پتہ نہیں اس میں کتنی سچائی ہے، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر یہ چیز بہت پرومیننٹ ایک تصویر پھرتی رہتی ہے کہ اگر آپ اپنے آئی بروز کے بال پلگ کرتے ہیں تو اس سے آپ کی جو برین کی نروز ہیں بہرحال وہ ڈیمیج ہوتی ہیں. پتہ نہیں اس کا کوئی انہوں نے اوتھینٹک سورس تو نہیں دیا نیچے اس ریسرچ کا، لیکن کچھ نہ کچھ تو کنیکشن ہوگا. آخر اللہ نے منع کیا ہے تو کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی. ہمارا ایمان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن جن چیزوں سے منع کر کے گئے ہیں ان سب کے پیچھے بڑی حکمتیں ہیں. سائنس وقت کے ساتھ ساتھ ان کو واضح کر دے گی تو مجھے اور آپ کو یقین آ جائے گا، اور سائنس واضح نہیں کرے گی تو آپ اور میں یقین نہیں کریں گے. اللہ نے کہا ہے وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اللہ نے تمہیں بنایا ہے تو اپنے اوپر کبھی بھی کمپلیکس کا شکار نہ ہونا. جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا وہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے، بے حساب برکتوں والا ہے. وہ کائنات کا رب وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الحمدللہ رب العالمین، اسی کو تم پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے. ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اپنے نظام زندگی کو اس کے لیے خالص کر کے تو دیکھو، اس کے لیے آگے قدم بڑھا کر تو دیکھو. بار بار آپ کو فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ اس صورت میں مل رہا ہے. اللہ کے لیے مخلص بن کر تو دیکھو، اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرو، اپنے کردار کو اللہ کے لیے خالص کرو، اپنی عادتوں کو اللہ کے لیے خالص کرو. ایسی عادتیں بنا لو جو اللہ کو پسند آئیں. ایسے شب و روز گزارو، ایسے شب و روز گزارو جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہوں، تو تم خود بخود اللہ کے مخلص بندے بن جاؤ گے. اے نبی ان سے کہہ دو مجھے تو ان ہستیوں کی عبادت سے منع کر دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو. میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے بینات آ چکی ہیں. وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دوں. وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ، پھر اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے. یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقررہ وقت تک پہنچ جاؤ. وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور اس لیے کہ تم حقیقت کو سمجھو. ایسا مضمون پہلے بھی آ چکا ہے. انسان کا لائف سائیکل اس سے پہلے بھی ڈسکرائب ہو چکا ہے. مراد کیا ہے؟ انسان آخرت کی زندگی کے لیے اس دنیا میں جیے، اس دنیا کو گزارے آخرت کمانے کے لیے. کثرت کی دوڑ انسان کو غفلت میں مبتلا نہ کر دے، ورنہ یہاں کی عمر جو ہے وہ تو آپ کو اور مجھے اس وقت لگ رہی ہے بہت لمبی کثیر. اللہ نے کیا کہا ہے سورہ تکاثر کے اندر؟ الہاکم التکاثر،
کثرت کی دوڑ نے تم کو غفلت میں ڈالے رکھا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے. تو دنیا کے پیچھے چلیں گے تو اپنی عقل کے پیچھے جائیں گے تو کبھی بھی اللہ کے لیے فرما برداری نہیں رکھ سکتے. اللہ نے کہا لعلکم تعقلون، عقل سے کام لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے انسان کے منہ کی لالچ، انسان کے منہ کو کوئی چیز دنیا کی لالچ جو ہے وہ بھر نہیں سکتی. انسان تو ہر وقت ایک خواہش کے بعد دوسری خواہش کرتا ہے. انسان کے منہ کی لالچ کو صرف اور صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. جب قبر میں چلے جائیں گے پھر ہی آپ کا اور میرا یہ ٹیمپٹیشنز کا سلسلہ ختم ہوگا. وہی ہے زندگی دینے والا، وہی ہے موت دینے والا. وہ جس بات کا بھی فیصلہ کرتا ہے بس ایک حکم دیتا ہے کہ وہ ہو جائے اور وہ ہو جاتی ہے. تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں کہاں سے وہ پھرائے جا رہے ہیں. یہ لوگ جو اس کتاب کو اور ان ساری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی تھیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا جب توق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں جن سے پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے اور پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے. ثم فی النار یسجرون، پھر ان سے پوچھا جائے گا اب کہاں ہے اللہ کے سوا وہ دوسرے خدا جن کو تم شریک کرتے تھے. وہ جواب دیں گے کھو گئے وہ ہم سے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہ پکارتے تھے. اس طرح اللہ کافروں کا گمراہ ہونا ثابت کر دے گا. ان سے کہا جائے گا یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم زمین میں غیر حق پر مگن تھے اور پھر اس پر اتراتے تھے. اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ. خالدین فیہا، ہمیشہ تم کو وہیں رہنا ہے. فبئس مثوى المتکبرین، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کے لیے. فاصبر ان وعد اللہ حق، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ برحق ہے. اب خواہ ہم تمہارے سامنے ہی ان کو ان برے نتائج کا حصہ دکھا دیں جن سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، یا اس سے پہلے تمہیں دنیا سے اٹھا لیں، پلٹ کر آنا تو انہیں ہماری ہی طرف ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میں سے بعض کے حالات ہم نے تم کو بتائے ہیں اور بعض کے نہیں بتائے. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر خود کوئی نشانی لے آتا. پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا اور اس وقت غلط کار لوگ خسارے میں پڑ گئے. اللہ ہی نے تمہارے لیے مویشی جانور بنائے ہیں تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہو اور کسی کا گوشت کھاؤ. ان کے اندر تمہارے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں اور وہ اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی حاجت ہو وہاں تم ان پر پہنچ سکو. ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو. اللہ اپنی نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے، آخر تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے. فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنکِرُونَ، پھر کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کو ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے، ان سے بڑھ کر طاقتور تھے اور زمین میں ان سے زیادہ شاندار آثار چھوڑ گئے ہیں. قوم عاد کے لیے آتا ہے بہت لمبے چوڑے تھے، بہت ہیوج سائز کے تھے. جب بھی پہاڑوں کے اندر پہاڑوں کو تراش خراش کے اس کے اندر گھر بنا لیا کرتے تھے. دیکھیں آپ اس وقت کوئی کرینز تھی، کوئی بلڈوزر تھے اس ٹائم پر. تو قوم عاد کے لوگ جو آتے ہیں وہ روایات میں آتا ہے بہت لمبے چوڑے لوگ تھے، ہائٹ بہت لمبی تھی، بہت لمبے چوڑے تھے. جو کچھ کمائی انہوں نے کی تھی آخر وہ ان کے کس کام آئی؟ جب ان کے رسول ان کے پاس بینات لے کر آئے تو وہ اسی علم میں مگن رہے جو ان کے پاس تھا اور پھر اسی چیز کے پھیرے میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ہم پڑھ آئے ہیں کہ جو اللہ کی کتاب اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتا ہے اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا. جس کے دل کے اندر مذاق ہوتا ہے اللہ کی کتاب کے بارے میں، مستہزئون جو ہوتا ہے، اللہ اسے ہدایت نہیں دیا کرتا. اور یہ بات انسان سمجھ لے، اللہ نے قوموں کے اندر پیغام بھیجا، قوموں کے اندر پیغام رسولوں کے ساتھ بھیجا. اگر کتاب کو بغیر رسول کے سمجھنا ممکن ہوتا تو اللہ نے صرف کتابیں نازل کر دیتا. اللہ کے لیے کیا مشکل کام تھا؟ جیسے ہم فوٹو کاپی کرا کے ایک چیز کو کتنی جگہ بانٹ دیتے ہیں. اللہ چاہتا تو ہر فرشتہ آپ کے اور میرے دل کے اوپر قرآن نازل کر کے چلا جاتا. کیوں اللہ نے رسول بھیجے؟ تاکہ وہ رسول پریکٹیکل امپلیمنٹیشن اس کا بتائیں، اس کی ایکسپلینیشن بتائیں، اس کو عمل میں کر کے دکھائیں اور رسول کی بات بھی وحی کا حصہ بنائی جائے. ہم جانتے ہیں قرآن وحی جلی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور سنتیں وحی خفی، وہ بھی وحی کا حصہ ہیں، ان کو ہم اس سے کاٹ نہیں سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول بھیجے، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا
اور انبیاء کو بھیجا. تو اللہ نے جتنی بھی کتابیں بھیجی کوئی بھی کتاب بغیر رسول کے نہیں آئی. ہاں ہو سکتا ہے کوئی رسول بغیر کتاب کے آئے ہوں، لیکن جن کو کتاب دی گئی ان کو ساتھ میں رسول دیے گئے تاکہ وہ اپنے لیے ان کو رول ماڈل بنا لیں اور اپنے عمل کو بدلیں. جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے، ہم نے مان لیا اللہ واحد لا شریک کو، اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا جنہیں ہم اس کا شریک ٹھہراتے تھے. انسان کا معاملہ یہی ہے. انسان دنیا میں غفلت میں پڑھ کر رسولوں کا انکار کرتا ہے، رسولوں کی تعلیمات کا انکار کرتا ہے، لیکن اللہ نے بتا دیا شروع سے انسانیت کا یہ شیوا رہا، جہاں موت کو سامنے دیکھتا ہے وہاں معافیاں مانگنے لگتا ہے. مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہو سکتا تھا، کیونکہ یہی اللہ کا مقرر ضابطہ ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہے گا. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں پڑ گئے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے خسارے سے محفوظ رکھے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے اور میرے لیے قرآن لے کر آئے ہیں، ہم اس قرآن کو من و ان اسی طرح ان سے لیں جس طرح آپ اور میں اس حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ صبح اٹھتی ہوں تو سانس مجھے آتی ہے آکسیجن کی مدد سے. ہم اسی طرح ان سنتوں پر عمل کریں جن سنتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے معاملے میں 3 اسکول آف تھاٹس ہمیشہ سے رہے اور آج بھی ہیں. ایک، جنہوں نے صرف اللہ کے رسول کو ایک میسنجر سمجھا. نعوذ باللہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کا کام بس ایک ڈاکیے والا تھا کہ پیغام ادھر سے لے کر ادھر پہنچا دیتے. دوسرا اسکول آف تھاٹ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ کے جو عمل کرنے کا اسوہ تھا وہ ٹائم باؤنڈ تھا، جب تک آپ حیات تھے اس وقت تک آپ کو فالو کیا جانا تھا. ایک اسکول آف تھاٹ وہ ہے. اور تیسرا اسکول آف تھاٹ وہ ہے جو مانتا ہے، جس کے اندر ہم سب اللہ کی رحمت سے شامل ہوتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے وہی جلی قرآن کی شکل میں اللہ کے رسول کو دی اور وہی خفی سنتوں کی شکل میں، اعمال کی شکل میں رسول اللہ کو دی، اور اللہ کے رسول رہتی دنیا تک قابل عمل قابل تقلید ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رہتی دنیا تک آخری انسان جو ہے اس کو اسوہ بنا کر ان کو اپنی زندگی میں عمل میں لے کر آئے گا. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رسولوں کی بھی قدر کرنے والا بنائے اور ان کے پیغامات کی بھی قدر کرنے والا بنائے.